نہ ہوتی تو 2600 سے زائد زندگی بدل دینے والی احادیث ہم تک نہیں پہنچنی تھی. سو کس کس کا ذکر کریں؟ حضرت حاجرہ نہ ہوتی تو آپ کا حج کیسے پورا ہوتا؟ وہ وہاں سے جو چشمہ بہا وہ کیسے مکمل ہوتا؟ حضرت اما حوا نہ ہوتی تو ہم جنت سے نکالے کیسے جاتے؟ دنیا میں کیسے آتے؟ جنت میں یوں کہاں بیٹھے ہوتے؟ اللہ کی اپنی پروگرامنگ ہے، اس نے سارے رشتے اپنے آپ بنائے اور ان سے زندگی چلائی. ہم چیزوں کو مکس اپ کرتے ہیں. اسکولوں میں، کالجوں میں، اداروں میں جو بات سیکھنے والی ہے، مجھے میری ماں نے کہا، اللہ ان پہ بہت کروٹ جنت ان کو نصیب کرے، 2 سال پہلے فوت ہوئی. ہم نے کبھی اپنے ابا کو اماں کے بارے میں اظہار محبت کرتے نہیں دیکھا. بہت ان کا خیال کرتے تھے لیکن ظاہرہ کبھی کہا نہیں. جیسے ہم کہہ لیتے ہیں، انہوں نے کبھی نہیں کہا. جس وقت ہم نے اماں کو قبر میں اتارا اور قبر بند کی اور دعا کی تو یونیورسٹی سے میرے بہت سی ٹیچر اور سٹوڈنٹس بس بھر کے آئے ہوئے تھے. ان کو میں نے گھر بھیجا کہ تم لوگ گھر چلو. تو اب اپنے ابو کو لے کے میں آہستہ آہستہ قبر کے اس احاطے سے باہر نکلا. سڑک پہ آیا تو وہ کھڑے ہو گئے. میرے ابو نے مجھ سے کبھی زندگی بھر گلہ نہیں کیا. اس روز انہوں نے کیا، کہا اختر عباس تو اپنی ماں سے بہت محبت کے دعوے کرتا تھا، میں نے تیری ماں کو 50 سال کبھی اکیلے نہیں چھوڑا. تو کیسا ظالم بیٹا ہے، اس اکیلی کو یہاں اس قبرستان میں چھوڑ کے گھر جائے گا، کیسے چلا جائے گا؟ میں نے اپنی بیوی کو کیسے یوں سمجھے کہ اپنے گھر کو جنت بنایا. میرے دل میں ایک آرزو تھی کہ میری ماں اور باپ کو کبھی کوئی برا نہ کہے. تو جب شادی کی پہلی شب تھی تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اپنے ماں باپ سے بہت محبت کرتا ہوں، پر کیا کروں، ان کی عمر کافی ہے، اس عمر میں وہ بدل نہیں سکتے. میں نے اپنے ماں باپ کو کبھی بدلنے کی کوشش نہیں کی. بس اتنی مہربانی کرنا، اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو میرے ماں باپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرنا. وہ جیسے ہیں بسم اللہ ان کو ویسے قبول کر لینا. اور آپ کو میں حیرت کی بات بتاؤں، وہ لڑکی جو فائن آرٹس جس نے پڑھا ہو، وہ لڑکی جس نے بہترین تعلیم یونیورسٹی میں پائی ہو، ٹاپر رہی ہو، جب میری ماں نے عمرے پہ جانے کی خواہش کا اظہار کیا تو اس نے ہمارے ساتھ، جو بیٹا ان کے ساتھ رہتا ان کے ساتھ نہیں گئی. ہمارے باپ نے جانے کا اظہار کیا عمرے کے لیے تو وہ ہمارے ساتھ گئے، چونکہ ان کا بیٹا اور بہو دونوں دل سے ان کی خدمت کرتے تھے. ہم دونوں نے بیٹھ کے کبھی اپنی ماں کی یا باپ کی چغلی نہیں کی، کبھی غیبت نہیں کی. ایسا نہیں ہوتا کہ ماں باپ آئیڈیل ہوتے ہیں، 100 کمیاں کجیاں ہوتی ہیں. 100 باتوں پہ ان کو غصہ آتا ہے، وہ 100 تحفے اٹھا کے بہنوں کو زیادہ دے دیتے ہیں. میری ماں نے تو اپنی زندگی میں میری جو بنی بھانجی، اس کی شادی کا پورا سامان بھی دیا، اس کو گھر ایک بنا کے اس کے نام لگا دیا. اس کے میاں کو شادی والے دن اچانک پتا چلا کہ والدہ نے ایک موٹر سائیکل بھی دے دیا. پتا چلا شادی کا سارا. اس میں سے کسی بات پہ دل میں رتی برابر نہیں آنے دیا خیال، اس لیے کہ ماں ہے. اس نے اپنے حصے کا جوڑا جو والد نے ان کو دیا، اس میں سے خرچ کیا. میں کون ہوتا ہوں اپنی ماں یا باپ کو یہ بتاؤں کہاں خرچ کرو کہاں یا نہ خرچ کرو. سو ہم بہت غلطی کرتے ہیں اپنے ماں باپ کو بدلنے کی. دوسرے میں اور ایک غلطی کرتے ہیں کہ جو ہی ہم نئے گھر میں جاتے ہیں، جب آپ اپنے گھروں میں جاؤ گے، یہاں آپ کی 10 دوستیں ہوں گی، 20 دوستیں ہوں گی، سب آپ کے گن گاتی ہوں گی. وہاں ایک چھوئی موئی سی وہ آپ کی ہوتی ہے نند، 3 فٹ کی 4 فٹ کی، وہ آپ سے قابو نہیں آتی. تیسرے دن اس سے لڑائی کرنے بیٹھ جاتی ہیں. چوتھے دن آپ کی اپنی ساس کے ساتھ بالکل دھینگا مشتی ہو رہی ہوتی ہے، بیکاز کبھی کسی نے سکھایا ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کہا ہر آدمی کی 2 مائیں ہوتی ہیں اور ہر آدمی کے 2 باپ ہوتے ہیں. ایک وہ جو اس کو جنم دیتے ہیں، ایک وہ جن کے گھر وہ بیاہ کے جاتے ہیں یا بیاہ کے آتے ہیں. جس لمحے کوئی استاد کوئی آپ کو یہ بتا دے کہ اس رشتے کا پالن کرنا ہے، خیال کرنا، آپ ان لڑکیوں کے لاڈ اٹھاتی ہیں جن کے نہ ماں کا پتہ ہوتا ہے، نہ باپ کا، نہ برادری کا، نہ امارت کا، نہ غربت کا. انہیں تحفے بھی دیتے ہیں، انہیں کارڈ بھی دیتے ہیں، انہیں دوپٹے بھی دیتے ہیں، انہیں اسکارف بھی دیتے ہیں، انہیں سوٹ بھی دیتے ہیں. عید و شبراتوں پہ کیا کیا ان کو نہیں دیتے تاکہ دوستی چلتی رہے. پر ہم اپنے لوگوں کا جن سے ساتھ زندگی بسر ہونی ہوتی ہے، جن سے سارا سکھ وابستہ ہوتا ہے، ہم ان کا خیال نہیں کرتے. میں نے اپنی بیوی کو چکر یہ دیا کہ اس کی ماں سے، دیکھیں وہ تو میرا اجر تھا، اب وہ میری ماں ہے، اس کو میں نے کبھی نہیں بتایا.
شادی کے اتنے سالوں میں آپ بلیو کریں گے میری 4 سالیاں ہیں اور سالیاں ساری ایک سے ایک ود کے ہوتی ہیں. ہر میں خرابیاں کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں. کوئی کپڑے اچھے نہیں پہنتی, کوئی کھانا اچھا نہیں بناتی. اکیلے بیٹھ کے زندگی میں نے کبھی اپنی سالیوں کے بارے میں, اپنے سسر کے بارے میں, اپنی ساس کے بارے میں, اپنے 2 سالوں کے بارے میں اپنی بیوی کے پاس بیٹھ کے کبھی چغلی کرنے کی کوشش بھی نہیں کی. کیوں کروں؟ جب میں کروں گا وہ میری بہنوں کو ابیوز کرے گی. نہ بھی کرنا چاہے, دیکھیں غصہ سب کو آتا ہے, تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے. اگر آپ کو اپنی ماں کے لیے محبت چاہیے, پے رسپیکٹ جہاں سے چاہیے. عید سے برات آتی ہے, میں اپنی بیوی کو تحفہ بعد میں لے کے دیتا ہوں, اس کی بہنوں کا سوٹ پہلے سے لے کے دیتا ہوں کہ یار جا کے دے کے آ. 4 سوٹ کل قیمت ہوتے ہیں اس محبت کو لوٹنے کے, ایک بندے کو جیتنے کے, کہ جس کو ہم نہیں لوٹ سکتے. شادی کا پہلا دن تھا, یعنی جب لڑکیاں اپنا سامان دکھا رہی ہوتی ہیں, تو ایک وائٹ کلر کا سوٹ تھا. میری بیوی کو وائٹ اور بلیک بہت پسند ہے. اس پہ اس نے خود کڑھائی ہوئی, بڑا ہی شاندار نفیس سوٹ تھا. تو میری بھانجی نے دیکھتے ہوئے کہا باجی یہ تو بہت اچھا ہے. اللہ معاف کرے, لڑکیاں پہلے دن سے منہ سے پانی نکلتا ہے لوگوں کے سوٹ دیکھ کے. اچھا اس اللہ کی بندی نے ابھی وہ پہنا نہیں ہے, کیا کہتے ہیں, بری ہوتی جہیز ہوتا ہے, یہ جہیز ہوتا ہے. وہ بیٹھے ہم اپنے کمرے میں, دوسرا دن ہے, اس نے نکالا اور نکال کے اس کو دے دیا. میرا دل ایسے کر رہا تھا کہ ظالم کی بچی کیا کر رہی ہے. لیکن نتیجتاً کیا ہوا, اس نے اس کو اور اس کی ماں دونوں کو باندھ لیا. اور چند منٹوں کے بعد میری بہن جو میری سگی تھی, وہ میری بیوی کو ٹپس دے رہی تھی مجھے سنبھالنے کے لیے, مجھے قابو کرنے کے لیے, مجھے دبا کے رکھنے کے لیے. اگر آپ کو کرتی ہیں جو اللہ آپ کو بچائے اس سے, چگلیوں اور غیبتوں کے وہ جو ٹوکرے بھرتی ہیں, آپ کی اس سے جان چھوٹ جائے. جسٹ ڈیسائیڈ کہ جس گھر میں جانا ہے وہ اب آپ کی ماں ہے, وہ آپ کا باپ ہے. اس کو کپڑے پہن نہیں آتے, بسم اللہ نہ آئے, سکھا دو بابا. آپ کو کون سے آتے تھے؟ ابھی آپ نے سکارف لیے ہوئے ہیں, ابھی آپ نے بہت اچھے ان کی سٹیچنگ کی ہوئی ہے, آپ کی ٹیچروں نے کلر اچھے پہنے ہوئے ہیں. میں تو ایسی بچیوں کو جانتا ہوں لاہور میں آتی ہیں یونیورسٹی پڑھنے کے لیے, اللہ معاف کرے یوں پھرتی ہیں جیسے وہ کپاس کے کھیت میں کوئی بھینسا گھسا ہوا ہو. اتنے عجیب و غریب کلر کے کپڑے پہن کے, پیل یلو قسم کے, پرپل قسم کے, لال قسم کے, یعنی جو کپڑے آپ کو شادیوں میں پہننے چاہیے وہ پہن کے آپ کلاس روم میں آ جاؤ تو کیسے لگو گے؟ برا لگے گا نا. لیکن پھر آپ سیکھتے ہو کہ کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا. پھر آپ دیکھتے ہو کہ مہندی لگا کے کلاس میں جانا کہ نہیں جانا. پھر آپ سیکھتے ہو کہ سردیوں میں کھڑکھڑاتے ہوئے کپڑے یا کھسے پہن کے, وجہ جو چوڑی والے پجامے پہن کے سردیوں میں نہیں جانا, یہ گرمیوں کے کپڑے. کون سکھاتا ہے آپ کو؟ دوستوں سے سیکھتے ہیں. پھر آپ بہتر ہو جاتے ہیں. بابا اپنی ساس کو بھی سکھاؤ, اپنی نند کو بھی سکھاؤ. اگر آپ سکھا دو گے, آپ سوچو کہ آپ کی غیر موجودگی میں اگر وہ آپ کی تسبیح نہ پڑھیں تو مجھے پکڑ لیجئے گا, میرا ایڈریس شکور صاحب سے لے لیجئے گا, شکایت کیجئے گا کہ سر آپ نے غلط کہا تھا, میری ساس نہیں قابو آتی, اتنا میں نے کیا. اچھا اگر ساس کو خوش کرنے کے ساتھ ساتھ نیت آپ کی یہ ہو, ارادہ یہ ہو کہ جس نے مجھے اس رشتے کو دیا ہے وہ مجھ سے راضی ہو جائے, تو آپ سوچیں آپ کی زندگی کتنی آسان ہو جائے. میں جو کہ فیملی کونسلر ہوں, کنسلٹنٹ ہوں, میرے پاس لوگوں کے بہت آتے ہیں ایشوز. یعنی شادی کے دوسرے دن ڈائیورس ہو جاتی ہے, اب زندگی یوں چل رہی ہے. کیوں؟ کہ آپ نے سوچا تھا یہ ایسی ہوگی, یہ ویسی ہوگی, آپ کی ویلیو سے میچ نہیں کرتی. آپ نے جو اس کے بارے میں زندگی میں سوچا ہوتا ہے, زندگی شکل سے نہیں چلتی. اگر شکل سے چلنی ہوتی تو میرا روز پھڈیٹ کر کے تو یہ جگہ جگہ رسوانہ ہو رہی ہوتی. شکل کے ساتھ عقل بھی چاہیے ہوتا, عقل کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی چاہیے ہوتا ہے جو دانش اسکول نہیں دے گا, آپ کی ٹیچر دے گی یا آپ کی ماں دے گی. مجھے یاد ہے ہماری والدہ بتایا کرتی تھی کہ بچی کی شادی ہوئی, اس کے میاں نے کہا کہ ایک بروسٹ بنا کے